دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہماری دنیا کے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں کہ جس نوجوان کو اپنی زندگی کے قیمتی 15 سال لگاتار ایک امریکہ کی جیل میں گزارنے پڑے، وہ بھی ایک ایسے جرم کے بدلے میں کہ جو جرم اس انسان نے کبھی اپنی زندگی میں کیا ہی نہیں تھا۔ مگر دوستو ایک حد سے زیادہ لمبا وقت گزر جانے کے بعد جب اس نوجوان کو امریکہ کی جیل سے باعزت بری کیا گیا اور جب یہ انسان اس جیل سے باہر نکلا تو پوری دنیا حیران ہو گئی، کیونکہ ان پچھلے گزرے ہوئے 15 سالوں میں اس نوجوان کی زندگی تو بدلی ہی تھی، بلکہ اس نے جیل کے اندر بھی ایک ایسا کارنامہ کر دیا تھا کہ جس کے بارے میں شاید کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ انسان کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اس کو امریکن جیل میں کب، کیسے اور کیوں ڈالا گیا تھا، اور آخر اس نے جیل کے اندر کیا بڑا کارنامہ کیا تھا۔ تو چلیے یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل دوستو یہ کہانی ہے یاسر البحری نام کے ایک کویتی نوجوان کی، ایک ایسے نوجوان کی کہ جو کویت میں ہی پیدا ہوئے، وہیں پر ہی ان کی پرورش ہوئی اور وہیں پر ہی انہوں نے اپنی گریجویشن تک کی پڑھائی کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے یہ سن 2001 میں امریکہ چلے گئے۔ امریکہ میں انہوں نے اپنی فلسفی کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں پر ایک ریسٹورانٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ جو ریسٹورانٹ تھا یہ کیفے ٹائپ تھا اور یہ امریکہ کے مشہور شہر فلوریڈا میں تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ جب یاسر البحری کا یہ ریسٹورانٹ ٹھیک ٹھاک چلنے لگا تو کچھ وقت کے بعد ان کے ریسٹورانٹ میں ایک امریکی لڑکی کام کرنے کے لیے آئی، یعنی جاب کرنے کے لیے آئی۔ اس لڑکی نے دیکھا کہ ریسٹورانٹ کا جو مالک ہے یعنی یاسر البحری یہ غیر ملکی ہے، یعنی باہر کا انسان ہے، اس کے پیر بھی یہاں پر ابھی اچھی طریقے سے نہیں جم سکے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے پاس مال و دولت تو ہوگا ہی کہ جب اس نے یہاں پر اپنا ریسٹورانٹ شروع کیا ہے تو کیوں نہ بلیک میل کے ذریعے سے اس انسان سے زیادہ پیسے بنائے جائیں۔ لہٰذا اس لڑکی نے ریسٹورانٹ کے مالک یعنی یاسر البحری پر یہ الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میرا ریپ کیا ہے، اور اس نے اس الزام کے ذریعے سے اندرونی طور پر یاسر البحری کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور اس سے زبردستی زیادہ سے زیادہ پیسے ہٹنے کی کوشش کی۔ مگر یاسر البحری نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ ہمیشہ اس بات سے انکار کرتا رہا، اور وہ یہ کہتا رہا کہ جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو آخر میں تم کو کوئی رقم کیوں ادا کروں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پولیس تک پہنچا اور پولیس نے فوراً یاسر البحری کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد یاسر البحری کے اس کیس کی عدالت میں بھی سنوائی شروع ہوئی، اور عدالت میں بھی لگاتار سنوائی کے دوران یاسر البحری یہ کہتا رہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے اور میرے اوپر اس لڑکی کی طرف سے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں۔ مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یاسر البحری عدالت میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکا، اور آخر میں عدالت نے یاسر البحری کو گنہگار مانتے ہوئے 15 سال کی جیل کی سزا سنائی۔ ویسے تو یاسر البحری کو اور بھی زیادہ لمبی سزا سنائی گئی تھی، مگر وقت سے پہلے ہی یاسر البحری کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ لیکن دوستو 15 سال کا ایک لمبا وقت گزارنے کے بعد جب یاسر البحری جیل سے نکلے تھے تو ان کی زندگی پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ یاسر البحری کے خود کے بیان کے مطابق جیل میں ان کے شروع کے دن بہت زیادہ بھیانک تھے۔ ان کے مطابق انہوں نے جیل کے شروع کا کچھ وقت بہت زیادہ خوف میں اور ڈر میں گزارا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ان کے مطابق پہلی چیز تو وہ نسلی طور پر بھی عربی تھے اور پھر دوسری چیز وہ اوپر سے مسلمان تھے، اس وجہ سے ان کو خاص طور سے وہاں پر بہت زیادہ پریشان کیا جاتا تھا۔ یاسر البحری کا کہنا ہے کہ جیل میں بہت سارے گینگ بنے ہوئے تھے، ان لوگوں نے جیل میں موجود لوہے کی چیزوں کو رگڑ کر چاقوؤں میں بدل لیا تھا۔ دوسرے کمزور اور نئے قیدیوں کو ٹارچر کرنا، ان کے ساتھ مار پیٹ کرنا اور ان کو بہت بری طرح سے پریشان کرنا ایک عام بات تھی، اور خاص طور سے مجھ کو تو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا تھا کیونکہ میں ایک تو عربی تھا اور پھر مسلمان بھی تھا۔ مگر دوستو یاسر کا کہنا ہے کہ انہوں نے بالکل بھی ہار نہیں مانی، بلکہ وہ شروع میں خدا سے دعا مانگتے رہتے تھے، اور اس کے بعد دھیرے انہوں نے ہمت کر کے وہاں کے عام قیدیوں میں گھلنا ملنا شروع کیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب انہوں نے خود ہی لوگوں کے بیچ جا کر لوگوں کو انسپائر کرنا اور ان کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ امریکی عام قیدیوں کے بیچ جاتے اور ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کرتے۔ اب ظاہر ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یاسر البحری ایک فلاسفر تھے، ایون جس وقت ان کو اس جھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اس وقت بھی وہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو ان کی قابلیت کا اندازہ تو ویسے بھی لگایا ہی جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے ان کے ساتھ گھلنے ملنے والے قیدیوں نے ہی اسلام دھرم اپنانا شروع کر دیا۔
यासिर अल-बहरी जेल में न सिर्फ आम कैदियों के सामने लेक्चर दिया करते थे और उनको इंस्पायर किया करते थे, बल्कि उन्होंने इसी दौर में ही अपनी लाइफ की पहली किताब लिखना भी शुरू कर दी थी। फिलहाल दोस्तों, जब इनको इस जेल से बाइज्जत बरी किया गया तो हालात ऐसे थे कि इनसे घुलने वाले सभी कैदियों में से लगभग 500 आम कैदी मुसलमान बन चुके थे। वैसे तो इस्लाम धर्म अपनाने वाले इन कैदियों में सभी तरह के लोग शामिल थे, मगर फिर भी इनमें सबसे ज्यादा तादाद ब्लैक अमरीकियों की थी, यानी कि काले अमरीकियों की। यासिर अल-बहरी का ये मानना है कि वैसे तो मेरे खुद के कैरेक्टर यानी जिस तरह से मैं ज़िंदगी जिया करता था उसने भी वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, मगर मेरी जो सब बातें थीं जो अक्सर मैं उन लोगों के सामने किया करता था, उनमें भी जिस बात ने उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया यानी सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया वो ये थी कि मैंने उनको बताया था कि किस तरह से इस्लाम धर्म में नस्ली तौर पर कोई भेदभाव नहीं है, यानी मजहब इस्लाम में काला, गोरा, अरबी, गैर अरबी, इंग्लिश सब कोई बराबर है। फिलहाल दोस्तों, अगर बात करें मौजूदा हालात की तो यासिर अल-बहरी आज के दौर के एक मशहूर ऑथर यानी राइटर हैं। वो अपनी ज़िंदगी में अभी तक बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। इसके अलावा वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी नज़र आते हैं। यूट्यूब पर उनके न सिर्फ बहुत सारे इंटरव्यूज़ मौजूद हैं बल्कि उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी मौजूद है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।